اچھا یہ جو تھیلاسیمیا ہے، ہاں جی تھیلاسیمیا بیماری کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ یہی جو ہے وہ آر ایچ فیکٹر کی وجہ؟ نہیں ہاں نہیں نہیں نہیں، یہ ایک اور چیز، بہت اچھا سوال آپ نے کیا. ہاں اگر آپ اجازت دیں تو ایک اور بھی چیز ہے، میں اس سے زیادہ امپورٹنٹ. ہیموفیلیا بھی میں ہاں چاہ رہا تھا کہ ہیموفیلیا بھی آپ ہاں ڈیفائن کر دیتے ہمیں. ہاں میں بتاتا ہوں. اچھا پبلک پہلے میں آپ ہیموفیلیا ڈیفائن میں کریں گے اس پھر ادھر چلے ہاں جیسے آپ اگر کو آپ سولے. جو اگر آپ آج کیونکہ ہمارے پاس تھوڑا سا ٹائم ہے تو ہم انہیں 3 فیکٹرز کو ڈسکس کر لیتے ہیں. ٹھیک ایک ہے. تو یہ ہو گیا کہ آر ایچ فیکٹر کتنا امپورٹنٹ ہے اور بلڈ گروپ چیک کروانا کتنا امپورٹنٹ ہے. یار لیجسلیشن لوگ اپنی تنخواہیں بڑھانے کے لیے تو کر لیتے ہیں، تو کیا لیجسلیشن اس کے لیے نہیں ہو سکتی ہے کہ ہماری جو بچیاں ہیں وہ ان کی لائف کو سیو کیا جائے؟ ایک دفعہ ابارشن ہونے سے اس کی زندگی آدھی ختم ہو جاتی ہے فزیولوجیکلی، ٹھیک ہے، بچی کی. صحیح. وہ اس کا اتنا نقصان ہوتا ہے، بعض دفعہ ریپروڈکٹیولی انرٹ ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ ہیموفیلیا ٹھیک. اگر آپ ٹیسٹ کرتے ہیں، ہیموفیلیا کا ٹیسٹ بھی کروا لیں. ٹھیک ہے. ہیموفیلیا اے ہوتا ہے، ہیموفیلیا بی ہوتا ہے، اور آگے ایک اور سی بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آپ ہیموفیلیا کے جو میجر ٹائپس ہیں ان کا ٹیسٹ کروا لیں. کیا ہوگا اس سے؟ یہ ہوتا ہے بھائی کہ اس کو آپ اگر کسی کو ہیموفیلیا ہے، ہیموفیلیا کسی کو ہے، ہیموفیلیا ہے مطلب آپ اس ہیمو مینس بلڈ، ٹھیک ہے. فیلیا مینس لو. ٹھیک ہے. اس کا نکلا یہ لفظ اس طرح سے نکلا تھا کہ جس کو ہیموفیلیا ہوتا تھا یا ہوتا ہے، اس کا بلڈ اگر نکلنا شروع ہو جائے تو وہ رکتا نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایک متھ تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ جس کا بلڈ نکلتا ہے نا، دراصل اس کو ایک گاڈ ہے یا جن ہے، اس کا وہ بلڈ پیتا ہے اس کا. صحیح. ٹھیک ہے. تو اس کو بلڈ اس کا پسند ہوتا ہے تو اس لیے وہ بلڈ اس کا نکلتا رہتا ہے. ہیموفیلیا یہ یہاں سے نکلا تھا. ٹھیک ہے. بلڈ لو کس ٹھیک کو؟ ہے. جن کو یا گاڈ کو. ٹھیک ہے. ایک دردناک کہانی ہے اس کے پیچھے، میں آپ کو ساتھ بتا دوں. آپ کو پتہ ہے نا ایک بالشویک انقلاب آیا تھا، جو واقعہ ہوتا ہے نا وہ آدھا پہلے ہو چکا ہوتا ہے. صحیح. تاریخ یہ کہتی ہے. یہ جو زار تھا نا، لاسٹ زار جو تھا، اس کا جو بیٹا تھا اس کو ہیموفیلیا تھا. صحیح. اس کی جو بیگم تھی زرینہ، اس نے اسی طرح سے ایک راسپوٹن تھا، جھاڑ پھونک کرتا تھا، دم کرتا تھا، اس کو بلایا. ٹھیک ہے. وہ زار کے بیٹے کو، فلپ میرا خیال اس کا نام تھا بچے کا، اس کو وہ کرتا تھا کیا، اس کو دم کرتا تھا، تو وہ بچہ ٹھیک ہونا شروع ہو گیا. ٹھیک ہے جی. اب یہ ایک متھ تھا، فلما زاغوا زاغ اللہ قلوبہم. جب آپ غلط راستے پہ چلتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس غلط راستے کو کھول دیتا ہے کہ تو جا، آپ کی رسی دراز کر دیتا ہے. یس. ٹھیک ہے. اب ہوا یہ کہ وہ جو زار تھا، وہ زارینہ اس کی بیگم، وہ بچے کو دم کرواتی تھی اس سے، راسپوٹن سے، اور وہ اس کے قریب ہوتا گیا. اور وہ ظاہر ہے جو آپ کے بچے کا حکیم ہوگا یا طبیب ہوگا تو وہ گھر میں تو اس کی بڑی چلے گی نا. تو ایسا ہوا کہ لوگ جس وقت محل کے سامنے، کریملن کہتے ہیں، کریملن ان کا جو تخت ہے وہ ہے نا محل، اس کے باہر لوگوں نے آ کے احتجاج کیا. تو اس وقت زرینہ سے پوچھا زار نے، لاسٹ زار جو تھا، کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے. زرینہ نے پوچھا راسپوٹن سے، اس نے کہا کہ ان کو قتل کر دو. صحیح. تو جب پہلا ایک دفعہ میسیکر ہوا تھا، قتل عام ہوا تھا، اس کے بعد یہ چنگاری پھوٹی تھی اور پھر وہ بالشویک انقلاب آیا تھا. اب میں واپس آتا ہوں، اگر بچے کو جو ہیموفیلیا تھا وہ نہ ہوتا، یا ان کو پتا ہوتا کہ ہیموفیلیا جو ہے وہ ایک فیکٹر ہے، بلڈ کا فیکٹر ہے ہمارے اندر، جو کلاٹنگ فیکٹرز ہوتے ہیں، فیکٹر 8 ہوتا ہے، فیکٹر 9 ہوتا ہے، فیکٹر 11. ٹھیک ہے. یہ 3 فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے بلڈ گروپ ویسے 13 ہے، لیکن یہ 3 ہیں جو لیک کرتے ہیں. اگر 8 نہیں ہے تو ہیموفیلیا اے ہوئے گا، اگر 9 نہیں ہے تو ہیموفیلیا بی ہوئے گا، اگر 11 نہیں ہے تو وہ ریاکشن 13 ریاکشنز ہوتے ہیں. ہمارا بلڈ جب نکلتا ہے تو 13 ریاکشنز ہوتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رکھے ہوئے ہیں، جن کی وجہ سے وہ ریاکشن ایک پہلا ہوتا ہے، پھر دوسرا ہوتا ہے، پھر تیسرا ہوتا ہے. اگر 7 ہو گئے
8 में प्रोटीन नहीं है, क्या होगा? ब्लड क्लॉट नहीं होगा और ब्लड निकलता रहेगा। अगर अब किसी को भी हीमोफीलिया होता है तो वो इंजेक्शन लगवाता है जाके, और क्या होता है, बस उसको 6 महीने उसको हीमोफीलिया होता ही नहीं है, वो शेव करे जो कुछ करे नॉर्मल होता है, ठीक है। लेकिन ये इलाज नहीं है, ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे डायबिटीज किसी को हो गई है, ठीक है, तो वो इंसुलिन इंजेक्ट करवाता है। अब अगर उनको पता होता, अगर उनको पता, थोड़ी सी बायोलॉजिकल साइंस का अवेयरनेस होती, तो जार की हुकूमत ना जाती। अब हम वापस आते हैं यहाँ, इसको अब कैसे अप्लाई करना चाहिए? यार सिंपल सी चीज़ है, यूजेनिक्स एक नया ट्रेंड है, यूजेनिक्स, ठीक है, अच्छी नस्लें तैयार करना, जानवरों की भी और इंसानों की भी। जैसे कि आजकल चाइना में हो रहा है ना, उन्होंने लंबी जो है वो हाइट वाले जो है उन्होंने जीन्स को प्रोड्यूस करना शुरू किया। इसको यूजेनिक्स कहते हैं इस फील्ड को। अब भाई अगर आप इस पे अमल करते हैं तो सिंपल सी चीज़ है यार, इसका इलाज तो यही है कि जिसको हीमोफीलिया है उसकी कज़न मैरिज ना होने दें, ठीक है, आगे बच्चों में नहीं जाएगा। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, यानी मतलब अब किसी बरादरी में आप कर लें हाँ, तो कोई मसला नहीं है। और जो अगर आप कहते हैं हीमोफीलिया को यहाँ से ख़त्म करना है तो उसका एक इलाज है, ठीक है, लेजिस्लेशन करते हैं। क्या हीमोफीलिया वाले दी शादी ना होने दो? देखा, आपके आसा निकल गया।